خبیث سے میں نے دشمنی لے لی ہے، وہ ابلیس خود لڑائی کر رہا ہے میرے ساتھ. مجھے اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تب مجھے لگتا ہے میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے نہیں آئیں گے؟ اللہ کی قسم مسئلے آئیں گے. اور اگر مسئلے نہ آ رہے ہوئے تو ہوشیار ہے جانا، خبردار ہو جانا، اللہ کے کام کرو اور دنیا تنگ نہ ہو. آپ نبی السلام نے حدیث بتائی ہمیں خود کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے دنیا تنگ کرتے تھے اس کے اوپر. احمد بن حنبل کو شافعی رحمہ اللہ نے خط لکھا جب وہ ایک ہی دفعہ ملے تھے، ان کے گھر رکے، واپس گئے. جب وہ جا رہے تھے تو ایک جس اسٹاپ پہ پہنچے وہاں پہ ایک رات گزاری، اگلے دن صبح خط ارسال کیا اور ان کی بیٹی نے وہ گھر ریسیو کیا، حنبل کی بیٹی نے. اور حنبل نے کہا پڑھو خط. تو امام شافعی نے احمد بن حنبل کو لکھا کہ میں نے رات کو خواب میں نبی السلام کی زیارت ہوئی مجھے، اور نبی السلام نے مجھے کہا کہ شافعی حنبل کو خوشخبری سنا دے. بیٹی اتنی خوش، اتنی خوش. تو حنبل نے کہا آگے پڑھو. تو بیٹی نے آگے پڑھا تو کہا کہ لکھا ہوا تھا کہ حنبل کو خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لینے والے ہیں آپ سے. حنبل کے چہرہ جو سرخ ہو گیا، اور بچے جو اتنے خوش تھے ایک دم ابا کی تشویش دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ابا جی اتنی بڑی خبر آپ نے سنی ہے اور آپ اتنا ایک شش و پنج میں چلے گئے. تو حنبل نے کہا کہ بیٹو بچو تیاری پکڑو، مصیبت آئی ہے. تو بیٹی نے کہا یہ کیسے آپ نے کیلکولیشن کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں نبی اسلام نے کیا کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کو بڑا کام لینے لگتے ہیں نا تو دنیا تنگ ہو جاتی. اور سمجھیں اس بات کو. اور پھر کیا ہوا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. احمد بن حنبل کے ساتھ اللہ نے کیا کام لے لیا، کیا کام لے لیا. صحابہ کرام کے لیول کے کام لے لیا احمد بن حنبل سے رحم اللہ سے، اور اسلام بچا دیا ان کے ہاتھوں. ٹھیک ہے. تو مطلب 27 مہینے کا ٹارچر آیا ان کے اوپر، 27 مہینے ٹارچر ہوئے. وہ اصل میں 8 سال ٹارچر ہوئے ہیں، مگر 27 مہینے نیئر ڈیتھ ٹارچر میں رہے. جب تک 2 امیر المومنین مر نہیں گئے، تیسرا نہیں آیا، تب تک ان کو سزا. 2 امیر المومنین، پہلا آیا جس نے سزا دی تھی، پھر دوسرا وہ مر گیا، دوسرا بنا اس نے سزا جاری رکھوائی، وہ مر گیا، تیسرا بنا، تیسرے نے آ کے، وہ بھی خود نہیں، ایک اور بندے نے آ کے ایسا سوال کر دیا، وہ بھی آیا تھا نا ایک IMS کا بندہ انشاءاللہ، اس نے آ کے ایسا آرگیومنٹ کھولا کہ وہ والا امیر المومنین خلیفہ جو تھا وہ کنونس ہو گیا، کہتا ہاں یہ بات درست ہے. تو ہم نے مفت اس بندے کو ٹارچر کرتے ہیں روز. اسلام کا آرگیومنٹ دیا اس نے. اور یہ جو سنن نسائی جنہوں نے لکھی ہے نا، ان کے استاد تھے، وہ ان کا نام ابراہیم تھا. وہ آئے تھے آئی تھنک معتصم باللہ تھا یا متوکل علیہ تھا، متوکل علیہ کے پاس آئے. متوکل علیہ وہ خلیفہ تھا. تو متوکل علیہ کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا، کیونکہ اس نے تو ان تینوں خلیفوں نے تو یہ روٹین میں آئے تھے جو بھی آئے گا اس کو یہ والا فلسفہ بتائیں گے. اس فلسفے کو نہیں مان رہا تھا احمد بن حنبل. اور یہ انہوں نے کہا ہاں تم بھی بتاؤ جی، ہمارا نیا ریفرینڈم آیا ہے، اس ریفرینڈم پہ سائن کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یار یہ بتاؤ، یہ لمبی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. تو ابراہیم رحم اللہ نے کہا کہ بھیا یہ میرا بھی ایک سوال ہے اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے. اور انہوں نے سوال کیا، اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ پھر متوکل علیہ نے اس چیفٹن کو مار دیا کہ تو نے کعبے سے پوری امت میں یہ قدر بچایا ہے 2 نسلوں سے، تجھے اس کا خود ہی نہیں جواب آتا. اور پھر حنبل کو انہوں نے ریلیز کر دیا. اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتائیے کہ آپ کو پتا ہو کہ مجھے، ہم سب کو اپنی لائف سے پتا ہے کہ اسلام کی جب جاتے ہیں اچانک بورڈم، نیند، یا پھر نیند اور بورڈم نہ آ رہا ہو تو تکلیفیں، ریٹیکیول، اور اگر وہ بھی نہ آ رہا ہو تو لٹرلی گولیاں، ہر طرف سے مصیبتیں آ رہی ہوتی. سو آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہو، ہم تو قرآن پاک کا مشن آگے لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہم نے قرآن پاک کے تھرو سائنس کی ڈیفینیشنز کو چیلنج کرنے لگے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ. ابھی تو ابلیس نے وہ پر کھولنا ہے کہ اللہ کرے کھولے، کیونکہ اگر وہ نہیں کھولا تو اس کا مطلب ہے ہم چھوٹا سا کام کرنے لگے. میرے استاد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ساحل میاں یاد رکھیں، پاکستانی نہیں تھے تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ایک محاورہ بولتے تھے. کہتے تھے کہ لا اشعل المصابیح فی بیوت المکفوفین. وہ مجھے ڈائریکٹ یہی بولتے تھے کہ اتنا بیٹا بس یاد رکھیے، لا اشعل المصابیح فی بیوت المکفوفین. اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہاں یار ایک تھوڑا سا تانا ہی ہے، مگر نہیں، وہ تانا نہیں تھا. He used to tell me straight up in the heart. تیر چلاتے تھے وہ، کبھی تو تجھے سمجھ آئے گا بیٹا، وہ کہتے تھے تجھے ایک دن سمجھ آئے گا. عرب تھے. اور مجھے نا بہت عرصے بعد، لائک 8-9 سال بعد، اتنی عمر اتنا فہم آیا تو پتہ چلا کہ یار
میرا بزرگ اللہ نے کیا ہی ولی اتارا ہوا تھا. اس طریقے سے اس نے بتا دیا تھا کہ بیٹا بارش ہونی ہے تیرے پتھروں کی, اور جس دن پتھروں کی بارش ہوگی نا دنیا سے, تب تجھے سکون آ رہا ہوگا اور لوگ رو رہے ہوں گے اور تو سکون میں ہوگا کہ یہ دیکھ اس پہ کیا ہو رہا ہے, اور تو اس وقت سکون کرے گا, کیونکہ یہی لوگ خود مصیبت بن کے تیرے اوپر آ جائیں گے. ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوا ہے, ہر اس بندے کے ساتھ ایسے ہوا ہے جس نے نبی کا مشن پورا کرنے کی کوشش کی ہو, ہر صحابی کے ساتھ ایسے ہوا ہے, ہر اس بندے کے ساتھ ہوا ہے جس نے پھر الٹی گنگا بھائی ہے کہ بھیا یہ پورا ڈاگما ہی چیلنج کریں گے ہم انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے قرآن کا مشن آئے کرنا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. کیا 10,000 ابھی ہیں, 18,000 لائن پہ الحمدللہ, کیونکہ فارم فل ہو گئے.